تو آج میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا جو بیسک کیریکٹر آف دا ینگ انڈیویجول، ایک جوان مسلمان کا کیا کردار ہے اور کیا ریزنز ہیں کہ ہم اتنا لیگ کر گئے ہیں کمپیئر ٹو ادر نیشنز، جب کہ ہمیں فور فرنٹ پہ ہونا چاہیے تھا اور ہمیں لیڈ کرنا تھا بائی ایگزامپل. رادر ہمیں ایگزامپلز اب دی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے دین کو کیسے پریکٹس کرنا ہے فرام پیپل جو نہیں جانتے اس کو. تو اس کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک ہسٹری ہے، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، اور ایک پورا سوسیولوجیکل بیک گراؤنڈ ہے کہ کیوں یہ چیزیں ہوئی اور معاشرے کے اندر جو ایک سیٹ بیک آیا ہے اور اس چیز کو ریورس کیسے کیا جا سکتا ہے. آئی تھنک کہ آل آف اس ول بی سرپرائز ٹو نو. یہ حیران کن چیز ہے کہ اگر آپ اور میں انڈیویجول کانٹیکسٹ میں اپنے کریکٹر پر ڈیپلی کام کریں، اپنے معاملات کو پراپرلی اسیس کر ان کے اندر کریڈیبل اور پراپر سلوشنس کو اپلائی کریں، چاہے وہ معاملات کے حساب سے ہوں یا عبادات کے حساب سے ہوں، ڈپینڈنگ کہ کس بندے کی لائف میں کون سا اسپیکٹ لیکنگ ہے، تو پھر الٹیمیٹلی وی ول ڈسکور کہ نہ صرف مسلمان اس وقت کی بہترین قوم ہو سکتی ہے بلکہ دے ول بی دا لیڈرز آف دا ورلڈ. کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا کی قیادت نصیب فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے زبور میں وچ از دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، جو داؤد علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی، جو کنگ ڈیوڈ، جو اسرائیلی اسکرپچرز میں پوری اس پہ ڈاکیومنٹیشن موجود ہے، اور آپ حیران ہوں گے، میں نے خود پڑھی ہے، آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اٹ از سو سملر ٹو دا قرآن. اٹ از سو سملر، یہاں تک کہ اسرائیل میں جسٹ فیو ڈیز بیک جو پروٹیسٹس ہو رہے تھے، اس میں انہوں نے جو سلوگن یوز کیا تھا مین، اس میں انہوں نے فرعون کو کہا ہے کہ بینجامن نیتن یاہو جو ان کا پرائم منسٹر، اس کو فرعون کہا ہے اور کہا ہے کہ لیٹ دا چلڈرن آف اسرائیل گو. تو دی اسرائیلیز نو کہ اسلام از دا ٹروتھ. دا پرابلم از کہ اس مسلمز ڈونٹ بلیو ان اٹ. یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک درخت ہے جو یہود کو پناہ دے گا. جب یہود کے ساتھ آپ کی جنگ ہوگی نا، ایک تو کروسیڈز ہیں جو صلیبی جنگیں اگینسٹ دا کرسچنز، ایک ہوگی آپ کی یہود کے خلاف جنگ، اس میں ایک درخت ہے برکت کا، وہ پناہ دے گا. ویئر اللہ تعالیٰ یہود پر اتنا غضبناک ہو چکا ہوگا کہ ہی ول ایون فورس دا راکس ٹو اسپیک کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کرو. یہ صحیح حدیث. اور آپ بلیو کریں کہ یہودیوں نے ایک ٹرسٹ فنڈ بنائے ہوئے ہیں، ایک نہیں مینی، جس میں ایک ایک بچے کی پیدائش پہ وہ ایک ایک برکت کا درخت لگاتے ہیں. تو اٹ گوز ٹو شو اس کے ان کا بلیف نہ صرف بنا ہے بلکہ وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. دی اونلی تھنگ دے ڈونٹ وانٹ اس کہ ہمارا یہ سماج نہ چلا جائے، ہماری عیاشی فحاشی، یہ پورا جو ہم نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کی ہے، یہ ریورس نہ ہو جائے. وی ڈونٹ ٹرن بیک ان ٹو، مطلب ہم بیسکلی ان کو لگتا ہے کہ اسلام ایک ریورژن ہے، اور اس میں مسلمانوں نے بھی بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ پوٹنٹ رول ادا کیا ہے اسلام کو ریگریسو دکھانے میں. آپ دیکھیں فرقہ واریت کے لحاظ سے علماء اکرام نے اسلام کی بدترین شکل کو، تنگ نظری کو اور سوسائڈ بومبنگ، اور مطلب کہ دا ورسٹ آف مورالٹی کو آپ نے دا ہائیسٹ آف مورالٹی بنا کے پیش کیا، اور پھر آپ نے ایکسپیکٹ کیا کہ دنیا آپ کو ڈفرینٹ ٹریٹ کرے گی. اور الٹیمیٹلی تو دنیا ہمیں ڈفرینٹ ٹریٹ کرتی ہے. ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا تو ہمارے رب نے دنیا کو ہمارے اوپر تنگ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے ایک فتنے سے ڈرتا ہوں. فتنہ بائی دا وے از اے ٹیسٹ، از سم تھنگ ٹو بی فیئرڈ. کہ جب ایک قوم اللہ تعالیٰ سے اپنا کووننٹ توڑ دیتی ہے، اپنا جو کیا ہوا معاہدہ ہے، کیا معاہدہ ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تمہیں اتنے وسائل دیے تھے کہ تم اپنا ایمان بلڈ کر سکتے؟ کیا میں نے تمہیں اتنی سمجھ دی تھی کہ تم اپنے معاملات ٹھیک کر سکتے، اپنی عبادات ٹھیک کر سکتے، اور پھر ان عبادات کی بیسس پہ ایک نظام قائم کر سکتے؟ تو اگر تو اس کا جواب یس میں ہوگا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول ہولڈ اس اکاؤنٹیبل. ہی ول سے کہ پھر تم نے کیوں اپنا وعدہ توڑا. تو حدیث میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک قوم اللہ تعالیٰ سے اپنا معاہدہ توڑ دیتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دشمنوں کو طاقت دیتے ہیں اور وہ ان کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں. ٹوڈے وی آر اے پروڈکٹ آف نیو کلونیلزم. ہمارے اوپر معیشت ہماری جو ہے وہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں گئی ہے. 1.1 بلین ڈالرز کے لیے اس وقت ہم IMF کے گھٹنے پکڑ رہے ہیں، اور 1.1 بلین ڈالر سے زیادہ ہماری نیبرنگ کنٹریز انڈیا اور بنگلہ دیش میں انڈیویجول بزنس مین کی ورتھ ہے. تو کہنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وسائل کی تو کمی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں نے ایک ایسا کردار ادا کیا ہے which has definitely impaired their progress. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ Obviously it is very depressing to hear about the actual situation and we understand کہ with every problem comes a solution. تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ سوشلی
پولیٹیکلی اور انڈیویجولی جب تک ہم اپنے مسائل کو انٹرنلائز نہیں کریں گے, اپنی عبادات کو اپنے انٹرنل پرابلمس کا حل نہیں سمجھیں گے, ہماری نماز اگر ہمیں جھوٹ بولنے سے, دھوکہ دینے سے, کسی کا حق کھانے سے, کسی کی بہن کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے سے نہیں روک رہی, تو یہ نماز نہیں ہے, یہ دکھاوا ہے. اور یہ کس کو دکھاوا ہے یہ انسان خود ہی جان سکتا ہے. whereas the point I'm trying to make اس کے اگر یہ عبادات ہمارے اسٹرکچر کو فارمولیٹ کر سکتی ہیں, ایک سوسیولوجیکل چینج آئے گا. لوگ جب ایک دوسرے سے محبت کریں گے, ان کا احساس کریں گے, تو معاشرے کے اندر چینج آئے گا. پھر اس سوسیولوجیکل چینج پر آپ کیپٹلائز کریں گے اور ایک پولیٹیکل چینج آئے گا. پولیٹیکل چینج گراؤنڈ اپ آتا ہے, ٹاپ ڈاؤن نہیں آ سکتا. اٹس ناٹ پاسبل. ایک لیڈر آ کر جب آرڈر دیتا ہے, دی آرڈر از ناٹ گوئنگ ٹو بی امپلیمنٹڈ. تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ ایک لیڈر آ کر اوپر سے چینج کرے گا؟ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. سوشیولوجیکل چینج آئے گا اخلاقیات سے, ایتھکس سے. اور میں آپ کو اس کی ایک پرائم ایگزامپل دیتا ہوں, میں آپ کو دلیل کے بغیر بات نہیں کروں گا. چائنا اس وقت دنیا کی انڈسٹریل سپر پاور ہے, ہائپر پاور ہے. دیر از نو کمپٹیشن, دیر از نو وے دا ورلڈ کین ایگزسٹ وداؤٹ چائنیز انفراسٹرکچر. ویئر ایز چائنا سے زیادہ اس وقت ٹاپ پر کون ہے؟ اٹس دا ویسٹ. وجہ کیا ہے کہ جب نیٹو آتا ہے افغانستان میں اور وہ ریٹریٹ کرتے ہیں, تو نیٹو نے افغانیز کے $13 بلین دینے ہیں. تو افغانیز ان سے کہتے ہیں آپ ہمارے پیسے دیں. امریکہ ریٹرن $7 بلین, 6 point something بلین. اب آپ دیکھیں, ہم جاتے کسی یورپین کنٹری میں اور وہاں سے ہمیں واپس آنا پڑتا, اور ہم نے ان کے 20 بلین دینے ہوتے, اور وہ ہم سے کہتے واپس کریں. ہم $1 واپس کرتے. یا چائنیز جو ہیں ایتھیکلی آر دے گوئنگ ٹو ایکٹ ایز دا لیڈرز آف دا ورلڈ؟ چائنا میں تو آپ دیکھیں مسلمانوں کا جینوسائڈ ہو رہا ہے کلیئرلی. جب انٹرنیشنل میڈیا بات کر رہا ہے کہ جینوسائڈ ہو رہا ہے, آپ انڈیا میں دیکھیں کہ جب انٹرنیشنل میڈیا آ کر کہہ رہا ہے نا کہ جینوسائڈ ہو رہا ہے, اب انٹرنیشنل میڈیا آ کے کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے واقعی ہو رہا ہے, گورنمنٹ سپریس کر رہی. سو دا پوائنٹ آف دس